السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بچوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم جو آپ کا پہلا چیپٹر ہے ہسٹری کا، دا رائز آف نیشنلزم ان یورپ، تو اس کے کوشچن کرنے جا رہے ہیں۔ تو پہلا کوشچن جو ہے، جو عام کوشچن ہے، میں نے یہاں جو ایگزام میں آتے ہیں وہ پی ڈی ایف کی صورت میں بنائے ہیں، پھر میں آپ کو پی ڈی ایف ایل ایم ایس میں بھی ڈال دوں گا، وہ آپ پھر کاپی پر اتاریے گا۔ تو پہلا سوال جو ہے، واٹ اسٹیپس ڈڈ دا فرینچ ریولوشنز ٹیک ٹو کریٹ اے سینس آف کلیکٹیو آئیڈینٹی امنگ فرینچ پیپل؟ کہتے ہیں کہ جو فرینچ ریولوشنریز ہے، انہوں نے کون سے سٹیپس اٹھائی فرینچ میں کیا کریٹ کرنے کے، سینس آف کلیکٹیو آئیڈینٹی کریٹ کرنے میں انہوں نے کون سے اقدام اٹھائے؟ تو پہلا اقدام جو میں نے پوائنٹس میں ڈسکس کیے ہیں، جو پہلا پوائنٹ ہے، انہوں نے انٹروڈیوس کیا آئیڈیاز آف لا پیٹری اینڈ لیسٹیون، یعنی لا پیٹری کا مطلب ہے فادر لینڈ، جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے، اور لیسٹیون کا مطلب ہوتا ہے سٹیزنس، تاکہ جو اس کنسیپٹ کے ذریعے جو کمیونٹی ہے وہ یونائٹ ہو جائے۔ تو دوسرا پوائنٹ جو انہوں نے اٹھایا وہ تھا، انہوں نے جو ان کا رائل اسٹینڈ کا جو فلیگ ہے اس کو ٹرانسفر کیا گیا اور اس کی جگہ ریپلیس کیا گیا نئے ٹرائی کلر فلیگ کو۔ یہ دوسرا پوائنٹ تھا۔ تو تیسرا پوائنٹ جو اسٹیٹ جنرل تھا، یعنی جو اسٹیٹ تھا فرینچ کا، وہ 3 حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ 9th میں آپ نے پڑھا ہے کہ وہ 3 حصوں میں پہلا جو گروپ تھا، اسٹیٹ تھا، وہ کن کا تھا؟ وہ کلرجی مینس کا، دوسرا نوبل مینس کا تھا، تیسرا گروپ میں پیزنٹس تھے، بزنس مین تھے، اسمال بزنس مین تھے، اور لیبررس تھے۔ تو اس چیز کو ختم کیا گیا اور ایک اسمبلی، نیشنل اسمبلی آرگنائز کی گئی، جس کو الیکٹ کیا ایک ایکٹیو سٹیزنز نے۔ تو چوتھا پوائنٹ جو ہے، انہوں نے ہر ایک جگہ یونیفارم یکساں قانون بنائے، یونیفارم لاز بنائے، اور جو کرنسی ہے وہ کامن رکھی، اور یونیفارم سسٹم جو میجرمنٹ اور ناپ تول کا جو سامان ہوتا ہے وہ اس کو ہر جگہ یکساں رکھا گیا۔ تو پانچواں پوائنٹ جو ہے، انہوں نے جو انٹرنل کسٹم ڈیوز یا ڈیوٹیز سے جو ان کو ٹیکس وغیرہ اندرونی دینے پڑتے تھے، اس چیز کو بھی ختم کیا گیا۔ تو جو اسی طرح انہوں نے کمپوز کیا جو نیو ہائمز یا نیو اوتھز ہیں، اور ان جو مارٹیورز ہیں جو شہید ہوئے ہیں، ان کا ذکر کیا گیا۔ یہ سب کچھ کیا گیا کس کے نام پر؟ نیشن کے نام پر۔ تو یہ کچھ سٹیپس سے جو فرینچ ریولوشنس نے سینس آف کلیکٹیو آئیڈینٹی کریٹ کرنے میں اٹھائے تھے۔ تو دوسرا کوشچن ہے، واٹ چینجز ڈڈ نیپولین انٹروڈیوس ٹو میک دا ایڈمنسٹریٹو سسٹم مور ایفیشینٹ ان دا ٹیریٹریز رولڈ بائی ہم؟ کہتے ہیں کہ جو نیپولین تھا، جو اس نے جو علاقے اس نے فتح کیے تھے، وہاں اس نے ایڈمنسٹریٹو سسٹم کو اچھا بنانے میں کون کون سی چینجز لائے، کون سی تبدیلیاں لائے؟ تو جو اس نے تبدیلیاں لائے تھے وہ کچھ اس طرح ہم نے پوائنٹس میں ڈسکس کیے ہیں۔ جو پہلا پوائنٹ تھا، اس نے انٹروڈیوس کیا سول کوڈ 1840 میں، سول کوڈ جس کو ہم نیپولین کوڈ بھی کہتے ہیں۔ تو اس کوڈ کے ذریعے جو پریویجنز تھے، جو بیسڈ بائی برتھ ملتے تھے رائل لوگوں کو، تو اس چیز کو ایبولش کیا گیا۔ جو رائل لوگوں کو بائی برتھ فیسلٹیز ملتی تھی، ان چیز کو ختم کیا گیا، اور کیا اسٹیبلش کیا؟ ایکویلٹی بیفور لا، کہ ہر قانون کے سامنے ہم سبھی برابر ہے۔ تو اس چیز کو انٹروڈیوس کیا گیا، اور جو پریویلیجز بیسڈ آن برتھ تھے اس کو ایبولش کیا گیا، اور یہ گرانٹ کیا گیا، اور جو رائٹ پراپرٹی ہے لوگوں کے لیے، اس کو انٹروڈیوس کیا گیا کہ لوگوں کو پراپرٹی کا حق ملنا چاہیے۔ تو اسی طرح اس نے جو ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے، ڈویژنز ہے، اس کو سمپلیفائی کیا، اور جو فیوڈل سسٹم ہے اس کو ختم کیا گیا، اور پیزنٹ کو سیفڈرم اور منارل ڈیوز یعنی پیزنٹس جو ہے، جن سے کام بہت لیا جاتا تھا اور اجرت کم دی جاتی تھی، یا ان سے ٹیکس لیا جاتا تھا، بہت سے قسم کی لگان لی جاتی تھی، تو اس چیز کو ختم کیا گیا۔ تو اس طرح سے جو گلڈ ریسٹرکشنز تھی، جو ہم پیشہ لوگ تھے، جن پر جو پابندیاں ہوتی تھی، اس کو ریموو کیا گیا، اس کو ختم کیا گیا ٹاؤنز میں، اور جو اسی طرح جو ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن سسٹم ہے اس کو بھی امپروو کیا گیا۔ تو نیپولین نے یونیفارم لاز انٹروڈیوس کیے گئے، اور ملک میں ایک کامن کرنسی لائی گئی، ہر ایک جگہ ایک ہی کرنسی چلے گی، اور ویٹز اور میجرمنٹس کے جو اس کو سٹینڈائز کیا گیا۔ تو یہ تھے کچھ چینجز جو نیپولین نے انٹروڈیوس کیے تھے ایڈمنسٹریشن کو مور افیکٹو بنانے میں۔
تو اسی طرح ہم نے جو گیسیپی میزینی ہے اس کے بارے میں نوٹ لکھنا ہے. جو گیسیپی میزینی یہ ایک شخص تھا. یہ پیدا ہوا تھا جنیوا میں 1807 عیسوی میں. تو یہ ایک اٹالین ریولوشنری تھا. تو اس کا جو مقصد تھا وہ یہ مقصد تھا کہ جو اٹلی ہے اس کو کسی طرح سے یونائٹ کیا جائے, یونیفائڈ کیا جائے, اور اس کو یونیفائڈ کیا ذریعہ ریپبلک گورنمنٹ کے ذریعے. تو اس نے ایک ایسوسیشن بنائی. تو اس کے لیے اس نے ایک سیکرٹ ریولوشنری آرگنائزیشن ایسوسیٹ کی. تو 1827 عیسوی میں اس نے تسکانی کا بھی سفر کیا. تو وہاں کے جو ایک سیکرٹ سوسائٹی تھی کاربونیری, تو وہاں کا ممبر بھی بن گیا. 1831 اس ملک بدر کیا گیا کیونکہ اس نے لیگوریا میں ایک ریولوشن اٹیمپٹ کی تھی. تو اس ایگزائل کے دوران, تو اس وطن جب اسے وطن سے نکالا گیا تھا, تو اس ایگزائل کے دوران اس نے 2 انڈر گراؤنڈ سوسائٹیز کی بنیاد ڈالی, جس کا کاز تھا کہ جو اٹیلین ہے وہ یونیفائڈ ہو جائے, اس کی یونیفیکیشن کے لیے. تو وہ کون سے گروپ تھے؟ ایک تھا ینگ اٹلی 1831 جس کو ہم مارسلیز کہتے تھے, وہ جو. تو دوسرا تھا ینگ یورپ ان برن, جس کو ہم ان برن میں. تو میزینیز ہے یعنی یہ بہت سخت مخالف تھا مونارکی کے خلاف, یہ سخت مخالف تھا, اور اس کا ویژن تھا کہ جو ڈیموکریٹک ریپبلک ہے ویژن ہے, اس کے ذریعے جو کنزرویٹیوز ہیں وہ اس سے خوف زدہ ہو جائیں گے. تو اسی وجہ سے ایک جو شخص ہے نا میٹرنچ, وہ ایک منارک تھا, اشرن منارک تھا. تو وہ کہتا تھا کہ یہ جو ہے یہ ہمارا بہت بڑا ہمارے لیے خطرناک دشمن ہے. تو یہ یعنی اس نے جو گیسپی میزین ہے, تو اس نے کچھ یعنی جو سیکرٹ مشنز بنائے تھے وہ اسی لیے بنائے تھے, آرگنائزیشن بنائی تھی اسی لیے بنائی تھی کہ جو اٹلی ہے وہ کسی طرح سے وہ ایک ریپبلک گورنمنٹ کے تحت یونیفائڈ ہو جائے. تو جو چوتھا کوشچن ہے وہ ہے, ہم نے نوٹ لکھنا ہے گریک وار آف انڈیپینڈنس. گریک وار آف انڈیپینڈنس یہ 1831 سے 1832 تک چلا. گریک پہلے اوٹومن امپائر 15 سنچری تک اوٹومن امپائر کے تحت تھا, انڈر تھا. تو جو ریولوشنری موومنٹ اس کا گروتھ ہوا یورپ میں, تو اس نے گریکز کو اکسایا کہ وہ سٹرگل کرے کس کے لیے, انڈیپینڈنس کے, آزادی کے لیے سٹرگل جد وجہد کرے. تو ان کو جو گریکز ہے جو وہاں نہیں رہتے تھے, جو ایگزائل تھے, تو وہاں سے بھی ان کو مدد ملی. اور جو پوئٹس اور آرٹسٹ ہے وہاں سے بھی ان کو مدد ملی. جس مثال کے طور پر انگلش پوئٹ ہے جس کا نام تھا لارڈ بائرن, اس نے فنڈس آرگنائز کیے. تو پھر اس کو ایک جنگ میں وہ یعنی فیور کی وجہ سے وہ 1824 عیسوی میں مر گیا. تو اسی طرح جو یہ ایک معاہدہ کیا گیا کانسٹیٹیوشن 1832 میں جو گریٹ پاورز تھے ان کے درمیان, جیسے برٹن, رشیا اور فرانس, اس کے درمیان ایک ٹریٹی یعنی معاہدہ ہوا کہ اب جو اوٹومن امپائر سے گریس کو آزادی ملی. تو پانچواں کوشچن ہے, ہمیں ایک شارٹ نوٹ لکھنا ہے فرینکفورٹ پارلیمنٹ کے بارے میں. جو فرینکفورٹ پارلیمنٹ میں ہے, فرینکفورٹ پارلیمنٹ یہ 1848 عیسوی میں شروع ہوئی اور 1849 عیسوی میں ختم ہو گئی. تو یہ ایک نیشنل اسمبلی تھی جو مڈل کلاس کے لوگوں نے بنائی تھی, جو مختلف ریجنز میں رہتے تھے. تو 18 مئی میں 1848 عیسوی میں ایک چرچ میں, جس چرچ کا نام تھا سیٹ پال, جو فرینکفورٹ سٹی میں تھا. تو جو اسمبلی تھی یہ 1831 ریپریزنٹیوز اس میں تھے. تو انہوں نے ایک ڈرافٹ بنایا. تو اس ڈرافٹ میں کہ یہ کہا گیا کہ جو جرمن نیشن ہے ٹو بی ہیڈڈ بائی دا مونارکی سبجیکٹ بائی دا پارلیمنٹ, اس کو مونارکی جو ہے ایک ہیڈ کرے. تو انہوں نے ایک شخص تھا, اس کا نام تھا فریڈرچ ولیم, کو آفر کیا گیا کراؤن, تخت کے لیے آفر کیا گیا. لیکن اس نے جو پروشیا کا کنگ تھا, لیکن اس نے اس تخت سنبھال تھا, تو اس نے اس کو ریجیکٹ کیا اور وہ منار کے ساتھ شامل ہو گیا, جوائن ہو گیا. تو پھر وہ ان کے خلاف ہو گیا.
इस असेंबली के खिलाफ होगा। तो इस तरह से ये जो है ना, तो इस तरह से जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का जो वजूद था ये अब ख़त्म हो गया। तो जो इसका वो डोमिनेंस था ये ख़त्म हो गया। तो 31 मई 1829 को डिसबैंड हो गया, यानी ये पार्लियामेंट एंड हो गई। तो जो छठा क्वेश्चन है वो है, हमें लिखना है, क्वेश्चन आया है कि आप राइट अ नोट ऑन द रोल ऑफ वुमेन इन नेशनल स्टेटस, की जो वुमेन्स है, जो औरत हैं, उन्होंने नेशनल स्टेटस में क्या रोल अदा किया। तो कुछ पॉइंट्स में मैंने जो वुमेन्स हैं उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया नेशनल स्टेटस में। तो उन्होंने अखबारों की बुनियाद डाली और अपने कुछ पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाई। मिसाल के तौर पर लुइस जो है, लुइस ऑटो पीटर्स एक जर्मन वुमेन राइट एक्टिविस्ट थी। तो उसने वुमेन्स न्यूज़पेपर फाउंड की बुनियाद डाली और जनरल जर्मन वुमेन्स एसोसिएशन की बुनियाद डाली। इसी तरह उन्होंने पॉलिटिकल मीटिंग्स और डेमोन्स्ट्रेशन में भी हिस्सा लिया, और वहाँ उनको अगरचे पुलिस से टॉर्चर भी फेस करना पड़ा, लेकिन ये सब कुछ इस सब के बावजूद इस स्ट्रगल के जो उन्होंने स्ट्रगल की, इस सब के बावजूद उनको पॉलिटिकल जो राइट्स है वो नहीं दिए गए। मिसाल को उनको राइट वोट देने का हक नहीं था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट 1848 ईस्वी में, और उनको खाली ये कहा गया कि आपको एडमिट होना एज एन ऑब्जर्वर्स। तो इसी तरह जो सातवां क्वेश्चन है, हमें बताना है कि जो 1848 ईस्वी का रिवोल्यूशन है रेबलर्स का, वो क्या है, उसका मतलब क्या है, और पॉलिटिकली और सोशली जो आइडियाज़ है लिबरल्स को कैसे सपोर्ट मिली। तो जो 1848 रिवोल्यूशन है लिबरल्स का, उसका मतलब है ये जो मूवमेंट, ये रिवोल्यूशन थी, ये किन लोगों ने चलाई, ये जो मिडिल क्लास एजुकेटेड लोग थे यूरोप के, उन्होंने चलाई। इसका मकसद ये था कि जो ऑटोक्रेसी सिस्टम है, जो राजा महाराजों का जो ये सिस्टम है, मोनार्की सिस्टम है, इसको ख़त्म किया जाए और इसकी जगह एक कॉन्स्टिट्यूशन को लिया जाए, ताकि जो नेशन स्टेट, ताकि जो यूरोप है ये एक नेशन स्टेट के तौर पर उभरी। तो सपोर्ट जो उनको लिबरल्स को पॉलिटिकली क्या सपोर्ट मिला, द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सोशली क्या मिला, दे सपोर्टेड द एबोलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन बर्थ। तीसरा क्या वो सपोर्ट करते थे, जो इकोनॉमी, दे डिमांडेड फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड राइट टू प्रॉपर्टी। तो ये चीज़ें इन पॉलिटिकली और सोशली इकोनॉमिकली इनको ये सपोर्ट किया। तो ये था सातवां क्वेश्चन। तो इसी तरह जो आठवां क्वेश्चन है, हमने कुछ 3 एग्जांपल देने हैं ताकि जो हमें शो करे जो कंट्रीब्यूशन ऑफ कल्चर है ग्रोथ में नेशनलिज्म में, वो क्या है। तो जो पहला कंट्रीब्यूशन था वो था फोक टेल्स। फोक टेल्स का मतलब होता है लोक कहानियाँ। तो फोक टेल्स ने जो नेशनल स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म को, इसको पॉपुलराइज कर, इसको मशहूर करने में मदद दी। मिसाल के तौर पर जर्मन में जो जर्मन ब्रदर्स है, उन्होंने फोक टेल्स को सात यानी फोक टेल्स को जमा करना शुरू किया, और उसके लिए उनको 7 साल लगे, और फिर उन्होंने उनको पब्लिश किया ग्रामर्स में, फेरी टेल्स में। तो इस तरह से तो ताकि जो जर्मन के लोग हैं, इनमें क्या सेंस ऑफ जर्मन नेशनल आइडेंटिटी पैदा हो जाए, और जो और वो फ्रेंच के अपोजिट, फ्रेंच डोमिनेशन है उसको अपोज हो जाए। तो इसी तरह जो दूसरा है दूसरी कंट्रीब्यूशन है वो है म्यूज़िक एंड डांस। म्यूज़िक और डांस ने भी एक अहम रोल अदा किया नेशनलिज्म को ग्रोथ करने में यूरोप में। इसी तरह लैंग्वेज ने भी एक अहम रोल अदा किया ग्रोथ जो है ना कंट्रीब्यूशन ऑफ कल्चर टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म यूरोप में। तो इसी तरह जो 9वां क्वेश्चन है, ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। जो जर्मन यूनिफिकेशन है उसके बारे में हमने शॉर्ट नोट लिखा है। तो जर्मनी जो है ये आपने पहला था, ये पहले स्टेट्स में 39 स्टेट्स में ये डिवाइड था, यानी हर एक टेरिटोरी में अपनी हुकूमत होती थी, अपनी तरह की हुकूमत होती थी। तो जो प्रूशिया, इनमें सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन था वो प्रूशिया का स्टेट था।
جب فرینکفورٹ پارلیمنٹ فیلئر ہوا، ختم ہوا، تو اوٹو ون بسمارک جو ہے پرائم منسٹر پروشیا کا تھا، تو اس نے کچھ قدم اٹھائے جرمن کو یونیفائڈ کرنے میں، جرمن کو یونیفائڈ کرنے میں۔ تو اس نے ایک پالیسی اپنائی، اس پالیسی کا نام تھا بولڈ اینڈ آئرن۔ تو پھر انہوں نے جنگیں شروع کی، تو جنگیں 7 سال تک چلی ڈنمارک کے ساتھ۔ تو پھر آسٹریلیا جو ہے اور فرانس، تو پھر پروشین کو وکٹری ملی، لاسٹ میں ان کو وکٹری ملی، اور کمپلیٹ جو پروسیس تھا جرمن یونیفیکیشن کا یہ کمپلیٹ ہو گیا۔ تو جنوری 1831 میں جو پروشین کنگ تھا کیسر ولیم، تو اس نے پروکلیم کیا کہ جو ارمن ایمپرر ہے، تو اس نے ایک سرمنی ہیلڈ کی، کہاں کس ہال میں؟ میررز ان دا ہال آف میررز آف پیلس، ایک پیلس میں وہاں ورسائلز ان فرانس۔ تو اس طرح سے ان کو جرمن کو یعنی جرمن یونیفیکیشن کا پروسیس ہوا۔ تو پھر ہم نے سوال ایک جو آنسر کوشچن آیا ہے وہ ہے ہم نے جو کاؤنٹ کیمیلو ڈی کیوور تھا، اس کے بارے میں، یہ جو شخص تھا یہ کون تھا، اس کے بارے میں ہم نے نوٹ لکھنا ہے۔ کاؤنٹ کیمیلو ڈی کیوور جو ہے یہ 1810 عیسوی میں پیدا ہوا اور 1861 عیسوی میں فوت ہو گیا۔ یہ نہ یہ ریولوشنری تھا یا نہ یہ ڈیموکریٹک تھا، یہ ایک سٹیٹس مین تھا۔ اس نے پھر ایک موومنٹ چلائی تاکہ جو ڈفرینٹ ریجنز ہے اٹلی کو یہ یونائٹ ہو جائے، اس کے لیے اس نے ایک موومنٹ چلائی۔ تو پھر اس طرح سے یہ سرڈینیا کا 1852 اس میں پرائم منسٹر بھی بن گیا۔ یہ زیادہ فرینچ یعنی اٹلی سے زیادہ یہ فرینچ اچھا بولتا تھا، تو اس نے ایک کیئرفل ڈپلومیٹک ایلینس فرانس کے ساتھ چلائی، تو جس سے سرڈینیا کو مدد ملی آسٹرین فورس کو ڈیفیٹ کرنے میں، ہرانے میں 1859 عیسوی میں۔ تو جس طرح سے جو پھر آسٹریلیا جب ڈیفیٹ ہو گیا تو اٹلی کو یونیفیکیشن یعنی اٹلی جو لوگ ہیں وہ یونیفائڈ ہو جائے۔ تو اسی لیے اس شخص جو کاؤنٹ کیمیلو ڈی کیور جو ہے، اس کو ریئل میکر آف اٹلی بھی کہا جاتا ہے۔ تو جو 11واں کوشچن ہے، ہم نے بتانا ہے کہ جو ہسٹری آف نیشنلزم ہے برٹن میں، یہ کس طرح ان لائک تھی ریسٹ آف یورپ، جو باقی یورپ کے لوگ تھے وہ اس سے کیسے ان لائک تھی، یعنی مختلف تھی۔ Unlike the rest of Europe, the formation of Britain as a nation state was not the result of sudden upheaval or revolution, but a long drawn out process۔ کہتے ہیں کہ جو باقی یعنی یورپ کی طرح جو برٹن ہے، جو جیسے برٹن بنا، تو یہ اچانک نہیں ہوا، بلکہ اس کے لیے ایک لانگ پروسیس لگ گئی، اس کے لیے ایک لانگ پروسیس یعنی اس کے لیے ایک بہت عرصہ لگ گیا۔ دیر واز نو برٹش نیشن پرائر ٹو 18th سینچری، یعنی برٹش نیشن اسٹیٹ کے طور پر نہیں ابھرا تھا 18ویں سینچری تک۔ The primary identities of the people who inhabited the British Isles were ethnic ones۔ تو اسی طرح کے جو بنیادی جو آئیڈینٹیز تھی لوگوں کے، جو یہاں کے باشندے تھے وہ برٹش ایزلز تھے، وہ ایتھنک تھے۔ مثال کے طور پر وہ ایتھنک گروپز میں بٹے ہوئے تھے۔ اس طرح مثال کے طور پر ایک گروپ تھا انگلش لیس، اور دوسرا تھا سکاٹش یا آئرش تھا۔ تو یہ تمام جو ایتھنک گروپز تھے، ان کو ایک اپنا کلچر تھا، ایک اپنی پولیٹیکل ٹریڈیشنز تھی، اپنا رسم و رواج تھا، اپنا کلچر تھا، اپنی ثقافت تھی۔ لیکن جب کہتے ہیں کہ انگلش نیشن اسٹیڈلی گریو ان ویلتھ اینڈ پاور، جب دھیرے دھیرے جو انگلش ہے اس کی دولت جب بڑھ گئی، جو اس کا پاور جو ہے وہ بڑھ گیا، اٹ واز ایبل ٹو ایکسٹینڈ اٹس انفلوئنس اوور ادرس۔ تو اب یہ اس کے قابل تھا کہ یہ اپنا جو انفلوئنس ہے دوسرے ریجنز پر بھی ڈال سکے۔ تو اس اثنا میں 1618 عیسوی میں انگلینڈ ایک نیشن اسٹیٹ کے طور پر ابھرا، جب انگلش پارلیمنٹ جو منارکی کی تھی جب وہ سیز ہو گئی تھی، منارکل سسٹم جو تھا وہ سیز ہو گیا، تو ایک ایکٹ آف یونین 1707 ہوا انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کے درمیان۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک یونائٹڈ کنگڈم گریٹ برٹن بن گیا۔ تو 1801 عیسوی میں جو ناردرن آئرلینڈ ہے اس کو فورسلی انکارپوریٹ کیا گیا یونائٹڈ کنگڈم میں۔ تو جو 12واں کوشچن ہے،
وہ ہے تھرو فوکس آن، ہمیں کسی دو کنٹریز پر فوکس کرنا ہے، پھر ہم نے یہ بتانا ہے کہ جو 9th سنچری میں جو نیشنز کیسے ڈیولپ ہوئی. تو ہم نے دو کا کیس لیا، جرمنی کا کیس اور گریس کا کیس. تو جو جرمنی ہے، آپ نے پڑھا ہے، اوپر بھی پڑھا ہے کہ جب فرینکفورٹ پارلیمنٹ فیلئر ہوا تو جو اوٹو وان بسمارک یعنی پروشیا کا جو پرائم منسٹر تھا، اس نے کچھ انیشیٹوز اٹھائی اینڈ جرمن کے جو ڈفرینٹ ریجنز ہیں ان کو یونیفائڈ کرنے میں. تو اس نے اس کے لیے ایک پالیسی اپنائی، بولن اینڈ آئرن. تو اس کے لیے اس کو 7 سال لگے، تو پھر لاسٹ میں پروشیا کو وکٹری ملی اور جو پروسیس آف یونیفیکیشن تھی یہ کمپلیٹ ہو گئی. تو 1831 میں جو پریشین کنگ تھا بن گیا، اس کا نام تھا کیسر ولیم. تو اس نے ایک سرمنی ہیلڈ کی ورسائلز میں. اسی طرح دوسرا جو ہے گریس کا. گریس پہلے یعنی 15ویں سنچری تک آٹومان امپائر کے انڈر تھا. تو پھر جب ریولوشنری موومنٹس گروتھ ہوئی یورپ میں، تو انہوں نے لوگوں کو اکسایا کہ وہ جدوجہد کرے آزادی کے خلاف 1821 میں. تو ان کو گریک جو باقی کے لوگ جو ایگزائل تھے ویسٹرن یورپ سے، وہاں بھی سپورٹ ملا. اور پوائٹس اور آرٹیشنز سے انہوں نے اپنے بھی جو اوپینینز ہے وہ اوپینینز دیے اس سٹرگل کو سپورٹ کرنے میں. تو لاسٹ میں جو ایک معاہدہ ہوا 1832 میں، تو گریس کو پھر ایک انڈیپینڈنٹ نیشن ڈکلیئر کیا گیا. تو اسی طرح جو 13واں کوشچن ہے، میرین اور گیز جرمنی کے بارے میں ہم نے بتانا ہے، اور اس کے امپورٹنٹ آف دا وے وچ دے وائر پورٹریٹ. تو جو تصویر کھینچی گئی ہے نا پورٹریٹ، اس کی امپورٹنس کیا ہے. میرین جو ہے یہ ایک فیمیل ایلیگوری ہے، یعنی ایک میرین جو ہے یہ ایک یعنی عورت کی مثال دی گئی ہے فرینچ نیشن کے لیے. اس کو کیسے پورٹریٹ کیا گیا اس میرین کو، یعنی جو عورت کی شکل بنائی گئی، تصویر کھینچی گئی. تو شی از پورٹریٹ وتھ، اس کو پورٹریٹ کیا گیا ایک ریڈ کیپ، یعنی اس نے ریڈ کیپ پہنی ہے، اینڈ ٹرائی کلر ایک ٹرائی کلر اس کے نت میں دکھایا گیا ہے جو ریپرزینٹ کر رہا ہے کن آئیڈیالز کو، لبرٹی اور ریپبلک کو. اسی طرح جو جرمانیہ ہے یہ بھی ایک فیمیل ایلیگوری ہے جرمن نیشن کی. تو اس کو کیسے پورٹریٹ کیا گیا، کراون وتھ اوک، یعنی اوک لیوز ہے، ایک قسم کا پیڑ ہوتا ہے، تو اس کے لیوز جو اس کے لیوز ہے اس کا ایک تاج بنایا گیا ہے. تو اس کو پہنایا گیا ہے، وہ دکھایا گیا ہے اس میں. تو یہ جو ہے یہ کس کے لیے سٹینڈ کرتا ہے، ہیروئزم کے لیے. جو امپورٹنس جو تھی، جیسے وہ پورٹریٹ کیے گئے ہیں، یہ جو شکلیں جو ہے نا یہ پورٹریٹ کیے گئے ہیں، یہ کا تصویریں کھینچی گئی. اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ یہ جو پبلک ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرے اپنے سمبلز کے، جو اپنے ان کے نشان ہوتے ہیں ان کے معنی کے ساتھ، اور جو ان میں جو ہے نا ان میں نیشنل یونٹی قائم پیدا ہو جائے. تو اسی لیے ان تصویروں کو ایسے پورٹریٹ کیا گیا ہے. تو پھر کہتا ہے کہ جو بلکانز ہیں ان میں ٹینشنز کیسے ایمرج ہوئی، نیشنل ٹینشنز کیسے ایمرج ہوئے. کہتے ہیں دا موسٹ سیریس آف نیشنل ٹینشنز ان یورپ آفٹر 1871. جو سب سے زیادہ نیشنل ٹینشنز یورپ میں ہوئے وہ 1871 میں ہوئے. واز دا ایریا، وہ ایک ایریا میں زیادہ ہوئے، اس ایریا کا نام تھا بلخانس. جو بلکانز واز دا ریجن آف جیوگرافیکل ایتھنک ویریشن. جو بلکان تھے وہ ایک خطہ تھا جہاں جیوگرافک اور ایتھنک ویریشنز تھی، یعنی ڈفرینس تھی، کمپرائزنگ ماڈرن ڈے، جن کو ہم آج کہتے ہیں رومانیا، بلغاریہ، البانیہ، گریس، موڈرنیا، کروٹیا، بوسنیا، سلوونیا، سربیا، ہے نا، وغیرہ وغیرہ. ہوز انہیبیٹنٹس وائر براڈلی نون ایز، جو ان کے انہیبیٹنٹس تھے، یہاں کے جو باشندے، ان کو براڈلی کہا جاتا تھا سلیوز. اور لارج پارٹ آف دا بلکانس واز انڈر دا کنٹرول آف آٹومین ایئر. جو بلکانس کا بہت بڑا حصہ تھا وہ آٹومین امپائر کے تحت تھا. دا سپریٹ آف دا آئیڈیاز آف رومانٹک نیشنلزم. تو پھر جو رومانٹک نیشنلزم کے آئیڈیاز بلکانز میں پھیل گئے، ٹوگیدر ود دا ڈس انٹیگریشن آف دا آٹومین امپائر. تو پھر وہ جو آٹومان امپائر تھا اس کے ساتھ ان کا ڈس ایگری ہو گیا، ڈس انٹیگریشن ہو گیا، یعنی وہ اس کو نفرت کرنے لگے.
تو اس طرح سے نیشنل ٹینشنز اس خطے میں پیدا ہوئی. جب وہ اس کے خلاف اوٹومین امپائر کے خلاف ہو گئی تو ان میں نیشنل ٹینشنز ایمرج ہوئے. نیشنل ٹیمرز ایمرج ہوئے. تو پھر انہوں نے سٹرگل کی انڈیپینڈنس کے لیے. تو بلکانس کو لاسٹ میں انڈیپینڈنس ملی. تو یہی کہتا ہے کہ جو نیشنل ٹینشنز ہے وہ کیسے ایمرج ہوئے بلکان میں. تو پھر لاسٹ میں جو ہے کچھ ٹرمز ہیں، یعنی ایبسولوٹسٹ. کیسا ایبسولوٹسٹ میں نے کہا تھا کہ ایک فارم آف مونارکل گورنمنٹ ہوتا ہے. تو اٹوپین ویژن ہوتا ہے سوسائٹی کا، جو ویژن جس کو سوسائٹی پسند کرے، جو ایکچولی ایگزسٹ ہو. پہلے بھی سائٹ کا مطلب ہوتا ہے ڈائریکٹ ووٹ وچ، یعنی وہ جیسے ہم ڈائریکٹ ووٹ کہتے ہیں جس میں تمام لوگ، خطے کے لوگ، وہ چاہے وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ جو پرپوزل ہے اس کو ایکسیپٹ کرے یا ریجیکٹ کرے. اسی طرح سفریج، کنورزیٹم، یہ جو ٹرمز ہے یہ آپ یاد رکھے گا. تو آج کے لیے اتنا ہی، باقی وسلم.